بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قرآن پاک کی تفسیر اس وقت انشاءاللہ دعا کرے گی، اور اس میں بھی سورہ کہف کو منتخب کیا ہے. اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی کر کے بیان کی جائے گی. اس سورہ کہف کی فضائل اور خصوصیات پہلے سن لیجیے. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یعنی پہلا رکوع زبانی یاد کر لیا، بہت سو کو زبانی یاد ہوگا، بہت سو کو یاد نہیں ہوگا، اس کو زبانی یاد کر لینا چاہیے. جس نے بھی زبانی یاد کر لیا تو وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے. دجال کا فتنہ بہت خطرناک، پوری دنیا میں سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہوگا. اس وقت لوگ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اس کو خدا مان لیں گے، اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. تو دجال کے فتنے سے حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یعنی پہلا رکوع زبانی یاد کر لینا ضروری ہے، اور روزانہ اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو یاد بھی رہے گی. یہ آیتیں زبانی یاد رہے گی، بھولیں گے نہیں. اتنا بڑا فائدہ صرف شروع کی 10 آیاتوں کو زبانی یاد کرنے کا ہے. اور جمعہ کے دن خاص یہ سورہ کہف پوری جو شخص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی روشنی عطا فرمائیں گے جو اس کے قدم سے لے کر آسمان تک اتنی زیادہ لمبی روشنی قیامت کے دن ضرورت پڑے گی اس کو روشنی کی، تو یہ روشنی کام آئے گی. ہر جمعہ کو جو آدمی سورہ کہف پوری پڑھا کرے گا اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس کو اتنی بڑی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس سے قیامت کے دن اس کا کام چلے گا. پل صراط کے اوپر سے گزرنے میں روشنی کی ضرورت پڑے گی وغیرہ. دوسرا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک یعنی اس سے پہلے جو جمعہ گزر گیا وہاں تک کے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ دوسرا فائدہ بتایا سورہ کہف پڑھنے کا. جمعہ کے دن جو پڑھے گا اس کا یہ دوسرا فائدہ حاصل ہوگا. اور تیسرا فائدہ آگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اگر دجال نکل آوے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو
ہر جمعہ کو ہمیں سورہ کہف ضرور پڑھنا چاہیے، سنت ہے اور اس کے یہ فوائد ہے جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور پہلا رکوع زبانی یاد کر کے ہر روزانہ، جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو، روزانہ اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ یاد بھی رہے، تو اس کی وجہ سے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ سورہ کہف کے بارے میں کچھ فضیلتیں بیان کی، اس کے پہلے رکوع کے بارے میں الگ، اور پورے سورہ جمعہ کے دن پوری سورت کی تلاوت کرنے کے فضائل الگ حدیث میں آئے ہیں، وہ سب آپ کو سنائے۔ اب کس موقع پر یہ سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس کو آگے بیان کیا ہے۔ جب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو مکہ میں جو کافر تھے، کٹر کافر قریشی، مکہ آپ کے خاندان ہی کے جو کافر تھے، وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ آدمی ایسی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نئی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، ہم کیا کریں، اس کی بات ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان کے اندر آپس میں میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے۔ تو دو آدمیوں کو طے کیا، ایک کا نام تھا نضر بن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ دو بڑے کافر سردار قسم کے تھے، ان کو طے کیا اور یہ کہا کہ تم دونوں مدینہ جاؤ، مکہ سے مدینہ کافی دور ہے، اس زمانے کا سفر اونٹوں کے اوپر ہوتا تھا، تو تم مکہ مدینہ جاؤ۔ مدینہ میں یہودی اس زمانے میں رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کے دور میں ابھی نبوت آپ کی مکہ میں پھیل رہی تھی، ابھی مدینہ ہجرت کر کے گئے نہیں تھے۔ تو مدینہ میں دو قسم کی قومیں رہتی تھی، کچھ مشرکین تھے جو بعد میں مسلمان ہو کر انصار کہلائے، اوس اور خزرج، یہ دو خاندان مدینہ میں، اور دوسرے یہودی رہتے تھے۔ یہودی جو تھے وہ آسمانی کتاب تورات کو جانتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کا علم رکھتے تھے، تو وہ اہل علم کہلاتے تھے، اہل کتاب کہلاتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ، ان یہود سے جا کر سوال کرو کہ ہمارے یہاں ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں تم اپنی آسمانی کتاب کی روشنی میں کیا کہتے ہو۔ یہ سوال لے کر کے دو آدمیوں کو وہاں بھیجا مدینہ میں۔ اب یہ دونوں آدمی مدینہ پہنچے اور یہود کے جو علماء تھے، جو تورات کا علم رکھنے والے، آسمانی کتاب اللہ کی تورات جو تھے اس کو جاننے والے تھے، ان سے ملے، ان علماء یہود سے ملے اور مل کر کے یہ سوال کیا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوا ہے، ان کے بارے میں تو اپنی آسمانی کتاب کی روشنی میں بتاؤ، تم کیا کہتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو، ہمیں ان کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو ان علماء یہود نے کہا کہ 3 سوالات ان سے جا کر کرنا، مدینہ سے واپس تم جاؤ مکہ تو ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے تو وہ واقع میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے، ان کو مان لینا اللہ کا رسول۔ اور اگر ان کا جواب صحیح نہ دے سکے، کہے کہ میں تو کچھ جانتا نہیں، اس کا جواب نہیں بتا سکتا، ایسا کہے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ بات بنانے والا ہے، تو ان کو اللہ کا نبی مت ماننا۔ ایسا انہوں نے جواب دیا علماء یہود نے۔ اب یہ دونوں آدمی مکہ واپس آئے، مکہ کے لوگ انتظار میں تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے کہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے مکہ کے جنہوں نے بھیجا تھا بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے کہا ایک فیصلہ کن بات
ہم لوگ لے کر آئے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں فیصلہ کن بات علماء یہود نے یہ بتائی ہے کہ ان سے تم 3 سوال کرو، اگر اس کا صحیح جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور صحیح جواب نہ دے سکے تو پھر تم اللہ کا نبی مت ماننا۔ وہ 3 سوال کیا کیے؟ ایک سوال تو وہ کچھ نوجوان اپنے پرانے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کر کے اپنا شہر چھوڑ کر کے غار میں چلے گئے تھے۔ پہاڑ کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے آدمی اندر رہ سکے، اتنا بڑا جو اس کو غار کہتے ہیں، اس میں چلے گئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس زمانے کا ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ جو کفر پر مجبور کرتا تھا لوگوں کو، تو یہ کچھ نوجوان جو تھے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس بادشاہ سے اپنے آپ کو اپنے اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کے، اپنی آبادی چھوڑ کر کے جنگل میں، پہاڑ کے اندر، کھو کے اندر جا کر چھپ گئے تھے۔ ان کا پورا واقعہ کیا ہے وہ بتاؤ۔ ایک سوال ان سے یہ کرو، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے کیا پیش آیا پرانے زمانے میں، وہ تم بتاؤ ہمیں۔ ایک سوال پہلا ہوا۔ اور دوسرا سوال کہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے پہلے زمانے میں، نیک بادشاہ تھا، اس نے پوری زمین کا سفر کیا، مشرق مغرب کا بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا سفر جو کیا، یعنی ذوالقرنین۔ ان کا قصہ کیا پیش آیا تھا، ان کا واقعہ کیا پیش آیا تھا، یہ 2 سوال ہوئے۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں، انسان کے بدن میں جو روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ تیسرا سوال ان سے کرنا۔ اب یہ تینوں سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ اس وقت تک آپ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کا اندازہ یہ تھا کہ جبریل آئیں گے تو میں ان سے سوال، تینوں سوال کروں گا تو وہ جواب دے دیں گے، میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن اس میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا کہ انشاءاللہ کہتے، اتنا کہہ دیا کہ کل اس کا جواب دوں گا۔ انسان سے بھول ہوتی ہے، نبی سے بھی ایسی بھول ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت، نبی کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی لے کر جبریل کو بھیجا ہی نہیں دوسرے دن تک، بلکہ 15 دن تک نہیں بھیجا۔ حضرت جبریل 15 دن تک آئے نہیں تو بہت پریشان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان باتوں کا جواب دینے کا کہا تھا کل جواب دوں گا، ابھی تک جواب نہیں دیا، یہ جو ایسی ہے، تو اس طرح کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ بتاؤ کیسی تکلیف ہوئی ہوگی اس وقت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکلیف ہوئی ہوگی، جو مذاق حقیقت میں ہمارے سچے نبی تھے لیکن مذاق اڑانے والے اور ان کو موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے نبی کا یہ لوگ مذاق اڑائیں گے، اڑا رہے ہیں، پھر بھی جبریل کو نہیں بھیج رہے۔ تربیت تھی، نبی کی تربیت کون کرے گا؟ اللہ کی۔ کیوں تم نے انشاءاللہ نہیں کہا؟ آئندہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے، کوئی بھی کام آئندہ کا کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ وہ حکم بھی اسی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کوئی بھی کام آئندہ
کرنے کے بارے میں تم جب بھی کہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ ضرور ملا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ شرط ہوتی ہے انشاءاللہ کا لفظ، اور برکت کے لیے نہیں بلکہ شرط کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی تو ہی میں یہ کام کر سکوں گا، ورنہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کے چاہنے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ کوئی بھی کام آئندہ کے لیے کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ بھول جاتے ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے قرآن کی تفسیر پڑھنے والے پڑھانے والے بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ دوسرا آدمی لقمہ دیتا انشاءاللہ کہہ دوں تاکہ جو ہے بات ہماری صحیح ہو۔ تو بہرحال ہمیں بھی چوکنا رہنا چاہیے، آئندہ کی کوئی بھی بات کرنی ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہنا چاہیے۔ خیر 15 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ یہ سورہ کہف اس وقت نازل ہوئی ہے۔ سورہ کہف اس پوری سورت کا نام ہے جو تقریباً آدھے پارے سے زیادہ، پونے پارے کی تقریباً سورت ہے۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ، سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے، تو اس سورت کا نام بھی سورہ کہف اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں واقعات اور بھی ہے، حضرت موسیٰ، حضرت خضر کا واقعہ بھی ہے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی ہے، لیکن ان کے نام پر یہ سورت نہیں رکھی گئی۔ سورہ کہف یہ غار والے یعنی پہاڑ کے اندر جو سوراخ تھا اس میں چھپنے والے جوانوں کا واقعہ جس میں بیان کیا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سورہ کہف۔ یہ پوری سورہ کہف اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، اور اس میں یہ جو نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ سے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا واقعہ اجمالی طور پر بھی پہلے رکوع میں بیان کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے رکوع سے آگے تقریباً 2.5 رکوع میں تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ پہلے اجمال کے ساتھ بیان کیا، پھر اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ بادشاہ جو پوری دنیا کا سفر جس نے کیا تھا ان کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ بھی اسی صورت کے آخر میں آخری 2 رکوع جو رہ گئے ہیں اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اور روح کے بارے میں بھی اجمالی جواب دینا مناسب تھا، تفصیلی جواب دینا مناسب نہیں تھا، تو اس کا جواب بھی دیا ہے اجمالی طور پر، اور اس کو الگ سے سورہ کہف سے الگ، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اس کے اندر اس کو رکھا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر نہیں مانو گے تو کھاؤ گے جوتی تم، اوتی تم کی وزن پر جوتی تم، اگر نہیں مانو گے تو کھاؤ گے جوتی تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اس قابل نہیں ہو کہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکو، اس لیے یہ سوال تمہارا اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، سب انسانوں کو ملا کر کے قلیل علم دیا گیا ہے، تو ایک انسان کا علم تو اقل قلیل بہت ہی تھوڑا ہوا، اتنا تھوڑا علم والا کیسے وہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے اس کو مان لو، ہماری بات کو مان لو سیدھی طریقے سے، اور نہیں مانو گے تو کھاؤ گے جوتی تم۔ تو یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محترم رہے ہیں، ان کی زبان سے ہم نے یہ الفاظ سنے تھے، یہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کے ساتھ میں انہوں نے اس طرح سے جوڑ بٹھایا تھا۔ ان
ان کو جوڑ بٹھانا بہت اچھا آتا تھا. تو یہ سورہ کہف کا شان نزول ہم نے آپ کو بتایا. اصل میں جو واقعہ ہے ہمارے اس زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، وہ یہ اصحاب کہف کا قصہ اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی اچھی طرح سے انشاءاللہ آپ کے سامنے لایا جائے گا. آج تو وقت پورا ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے آئے گا. بہت ہی ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس زمانے میں جو ہے شرک کا کفرستان اور بالکل کافروں کا وہ ملک تھا، اور بادشاہ بھی کفر کے اوپر شرک کے اوپر زور زبردستی سے لوگوں کو یعنی ظلم کر کے ان کو کافر بناتا تھا. تو ایسے وقت میں آدمی اپنے ایمان کو کیسے بچائے؟ اگر نہ مانے تو جو ہے اس کو شہید کر دے، جان ختم، جان خطرے میں. تو ایسے موقع پر اپنی جان بھی بچانا ضروری، ایمان بھی بچانا بھی ضروری. تو یہ جو نوجوان 7 آدمی تھے جو نوجوان تھے. فتیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ نوجوان. ایک ہے جوان اور ایک ہے نوجوان، دونوں میں فرق ہے. تو یعنی نیا جو جوان ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اپنے ایمان کی عظمت، اپنے ایمان کی قدر، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر دی، اور اس کے لیے جو ہے اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے، شہر کو چھوڑ کر کے، کھانے پینے کا سامان جہاں ملتا ہے، زندگی کا سامان جہاں ہوتا ہے، وہ سب چھوڑ کر کے پہاڑ میں چلے گئے. بتاؤ پہاڑ میں کیسے زندہ رہیں گے؟ ظاہری اسباب کچھ نہیں زندہ رہنے کے، لیکن وہاں جا کر انہوں نے جو کام کیا، کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ آپ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب، اے ہم سب کو پالنے والے رب، آپ ہم کو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے. آتنا من لدنک، خاص اپنے پاس سے آپ ہم کو رحمت عطا فرمائیے، یعنی رحم آپ کا خصوصی آپ اپنے پاس سے ہمیں عطا فرمائیے، جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے. یہ دعا کی انہوں نے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دیجئے، ایمان کی حفاظت اور جان کی حفاظت کے لیے اسباب مہیا فرما دیجئے. وہ اسباب آپ ہی بنا سکتے ہیں، ظاہری طور پر تو اسباب ہے نہیں، لیکن آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دونوں چیزیں مانگی. مقصد جو تھا رحمت اللہ کی جس سے ایمان محفوظ ہو جائے وہ بھی مانگا، مقصد بھی اور اس کے اسباب بھی مانگے. دونوں چیزیں ضروری ہے مانگنا. دیکھو انہیں مانگنے کا ڈھنگ بھی انہوں نے سکھا دیا. اس طرح سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کے لیے ان کی جان کی حفاظت اور ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان کیا کیا؟ ان کو ایسی گہری نیند سلا دیا، دنیا میں کوئی اتنی لمبی نیند سویا نہیں ہوگا. 309 سال تک. کتنے؟ 309 سال تک سوتے رہے، کوئی بھی ان میں سے جاگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی گہری نیند ان کو دے دی. اچھا، گہری نیند دینے کے ساتھ ساتھ آدمی بھوکا کیسے رہے گا، پیاسا کیسے رہے گا، پھر اس کے جو بھی تقاضے ہوں گے وہ سارے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ ارے ایک حالت پر آدمی لیٹا رہے تو زمین جو ہے وہ آدمی کے بدن کو کھا جائے، کروٹیں بدلنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بدلی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف، تاکہ مٹی زمین کی ان کو نہ کھا جائے. واہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی قدرت، کیسی قدرت والی ہے. ایسی گہری نیند مسلط کر دی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ پانی کی، نہ کھانے کی، اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، سوتے ہی رہے. زمانہ بدل گیا،
تو حکومت بدل گئی، اسلامی حکومت آ گئی، مسلمان بادشاہ آ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، وہاں تک وہ سوتے ہی رہے، اور ان کی جسم کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب کر دیے کہ بدن کو پلٹتے اللہ تعالیٰ، ان کو بدن کو ادھر ادھر پلٹتے، اور کوئی آ کر وہاں دیکھے ان کو تو ان کو جاگتا ہوا محسوس کرے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو ان کو سوتا ہوا جاگتا ہوا محسوس سمجھے گا، حالانکہ وہ سو رہے تھے، یعنی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے جاگ رہے حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک کتا بھی ساتھ میں کر دیا تھا، وہ بھی ان کے چوکھٹ پر ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ کوئی آوے، کوئی دوسرا ان کی جان پر حملہ کرنے کے لیے کوئی دشمن آوے تو کتا جو ہے ایسا لگتا تھا کہ یہ کھا جائے گا۔ بہرحال حفاظت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان کو ان کی جان کو بھی محفوظ کر دیا، اور ان کے ایمان کو بھی محفوظ کر دیا، اور ایسے وقت ان کو اٹھایا نیند سے کہ وہ بادشاہ بھی مر چکا، ظالم بادشاہ، اور اسلام کا مشرکوں کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو ہے مسلمان بادشاہ تھا، ان کی حکومت تھی۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ یہ واقعہ پورا تفصیل سے یہاں بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے سورہ کہف میں؟ اس امت کے اوپر آئندہ ایسے حالات آئیں گے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اس وقت ان کو اپنے ایمان بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، جیسے انہوں نے قربانی دی اپنی ذات کو پرواہ نہیں کیا کہ کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے وہاں پہاڑ میں، یہ کچھ نہیں سوچا انہوں نے، بس ایمان ہمارا بچے، بس اللہ سے کہہ دیا، دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب ان کے لیے اتنی گہری نیند دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اگر شہر کو چھوڑ دینا پڑے، ایسی جگہ کو چھوڑ دینا پڑے جہاں ایمان بچانا مشکل ہو، تو آدمی چھوڑ کر کے آدمی ایسی جگہ جنگل میں پہاڑ میں چلا جائے، چاہے کیسی قربانی دینی پڑے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہمارے لیے اس واقعے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ انشاءاللہ ایک دوسرے مولانا ہے وہ تفسیر کریں گے، آج پہلا دن تھا اس لیے میں نے کر دی، تھوڑی سا خلاصہ اس کا بتا دیا۔ یہ مولانا کو میں جانتا ہوں، بہت اچھی قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو منتخب کیا ہے، اور جو ہے ہمارے مجاز بھی ہے، ہم نے ان کو اجازت بھی دی ہے، اور یہ جو ہے کئی سالوں سے ہمارے صحبت میں رہے ہوئے ہیں، اور جو اچھے جو قرآن سے بہت اچھی تفسیر کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، اس لیے اس کو انشاءاللہ آئندہ وہ تفسیر کریں گے۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ جانتے ہیں 75 سے زیادہ سال میرے ہو گئے، 76 سال ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ دو مجلس میں نہیں کر سکتا ہوں، ایک ہی مجلس کروں گا، دوپہر والی مجلس، اور اس میں تزکیات دلتا جو ہے، اور اس وقت قرآن کی تفسیر کا جو ہے انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ آپ لوگ پابندی سے آپ جلد وقت پر آ جائیں۔ 11:15 بجے اس کا وقت طے کیا، آدھا گھنٹہ طے کیا، 11:15 سے 11:15۔ آج کچھ دیر سے تفسیر شروع کی، اس لیے 5-7 منٹ زیادہ جو ہے لگا دیے میں نے خلاصہ بتانے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اللہ کے کلام کی تفسیر پوری توجہ سے، پورے ادب کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمارے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ ان واقعات میں قرآن اللہ کے کلام میں بہت کچھ ہمارے لیے انوارات، فیوز، برکات، اللہ کا کلام ہے یہ، اور اچھی طرح سے آدمی تیاری کر کے تفسیریں دیکھ کر کے آ کر آپ کو اچھے انداز سے اس کا خلاصہ سمجھائیں گے، آپ کے مناسب حال جو ضرورت ہے وہ باتیں انشاءاللہ اس طرح سے بتائیں گے، آپ لوگ پوری توجہ سے سنیں گے۔ میں بھی آگے یہاں بیٹھ کر سنوں گا، میں بھی محتاج ہوں،
آپ لوگ ہی محتاج ہے، ایسا تھوڑی قرآن کی تفسیر سننے کا میں بھی محتاج ہوں، اور میں اس لیے آگے بیٹھوں گا کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو، میں پیچھے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کے کلام کو اور سننے کے لیے آگے بیٹھنا، توجہ سے سننا، اس کے لیے نیند اگر آئے تو اپنی تھوڑی حیرت بدل دینا، یا آنکھوں کے اوپر ہاتھ اس طرح سے پھیر کر کے نیند کو بھگانا، اس طرح کی تدبیریں کرنا، آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، 11:15 سے 11:15 تک آدھا گھنٹہ رہے گا یہ سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔